اب حدیث سنیے گا بڑی توجہ سے. لقد طاف بآل محمد النساء کثیر صلی اللہ علیہ وسلم یشکون ازواجہن. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ ہر روز کئی عورتیں میرے گھر میں آتی ہیں، میری اہلیہ، میری ازواج کے ہاں، اور وہ میرا انتظار کرتی ہیں، یا پھر میری اہلیہ کو شکایت لگاتی ہیں کہ ان کے شوہر ان سے اچھا سلوک نہیں کرتے، سختی سے پیش آتے ہیں. یشکون، وہ شکایات لگاتی ہیں. اب دیکھیے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کیوں آئی ہیں؟ اس لیے کہ میرے نبی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، میرے نبی ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ کو بڑھاتے ہیں. لوگوں، رشتوں میں آپس میں قربت پیدا کرنے کا، پل کا کام کرو، دیواریں مت بنا کرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج ہے. اپنا سٹیٹس اس طرح رکھو، اللہ کا دین کہتا ہے اس طرح کا سٹیٹس بناؤ کہ لوگوں کو جوڑا جائے. میرے نبی کا منہج ہے، میرے نبی کا سلیقہ، میرے نبی کی سنت ہے. اسی نبی کی سنت ہے جس نبی نے ہمیں ٹخنوں سے اوپر سلوار رکھنے کو کہا ہے. اسی نبی کی سنت ہے جس نے نماز میں رفع الیدین کا حکم دیا اور خود کر کے دکھایا. بلا شبہ یہ مبارک سنتیں ہیں، لیکن یہ بھی سنت رسول ہے کہ جب دو مسلمانوں کے درمیان، خاص طور پر میاں بیوی یا آپس میں متعلقات میں مسئلہ پیش آ جائے، ان میں کاؤنسلنگ کیا کرو، پل بنا کرو، ایک دوسرے کو قریب بنایا کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شکایت لے کے عورتیں آتی ہیں، لیس اولئک بخیارکم، اور وہ لوگ کہ جن کی زیادتی ہے مرد، فرمایا لیس بخیارکم، وہ بندے کوئی اچھے انسان نہیں ہیں، وہ شوہر کوئی بندے کے وہ کوئی اچھے انسان نہیں ہیں، وہ اچھے شوہر ثابت نہیں ہوئے ہیں. اللہ کے رسول سرٹیفکیٹ دیتے ہیں اپنے اصحاب میں سے. تو بھائیو، یہاں سے بات یہ سمجھ میں آئی، اول تو یہ کہ ہم سب کو پہلی بات یہ ہے کہ اپنی زندگی میں کچھ کاؤنسلنگ کرنے والے، سمجھانے بجھانے والے، جب سے یہ ہمارا خاندانی نظام متاثر ہوا ہے نا، بہت سی برکات بھی تھیں، جہاں کچھ خرابیاں تھیں بہت سی برکات بھی تھیں. دادا جان ہونا، باپ صاحب کا گھر میں ہونا، والدہ ماجدہ کا گھر میں ہونا، اور ان کا نگرانی کرنا، چھوٹے چھوٹے مسائل پر، الجھے ہوئے مسائل پر سمجھاتے رہنا، بیٹے کو، بیٹی کو، اپنی بہو کو، اپنے بیٹے کو، اپنے پوتوں کو، پوتیوں کو، نواسوں کو سمجھاتے رہنا، یہ کاؤنسلنگ کا ایک بہترین ذریعہ تھا ہمارے بر صغیر میں. لیکن اب کیا ہوا ہے؟ اب ہم نے اڈاپٹ کر لیا ہے زیادہ تر دوسری تہذیبوں کو. میں یہ نہیں کہتا کہ اکٹھے رہنا ضروری ہے، اسلام نے کہیں ایسی پابندی نہیں لگائی.